کیونکہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر زندہ رہنا چاہتی تھی۔ اسی سال ڈیرہ مراد جمالی میں ایک لڑکی کو نکاح کے بعد گھر نہ جانے پر قتل کر دیا گیا۔ اس کے قاتل آزاد ہیں، کوئی قرارداد پیش نہیں ہوئی۔ جب یہی اسمبلی فلسطین کے لیے قرارداد لاتی ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا بلوچ بچیاں انسان نہیں؟ سائنس اور نفسیات کے مطابق غیرت کے نام پر قتل کی کوئی فطری یا جینیاتی بنیاد نہیں، بلکہ یہ ایک سماجی تعمیر ہے جو مردانہ تسلط اور ثقافتی جبر سے جنم لیتی ہے۔ یونیسیف کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 54% والدین سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو اپنی شادی کا فیصلہ خود نہیں کرنا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کی تحقیق کے مطابق جنوبی ایشیا میں عورتوں کے خلاف تشدد کے زیادہ تر واقعات ان کے قریبی رشتہ دار ہی کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں بلکہ پورے ملک میں مختلف شکلوں میں موجود ہیں۔ سندھ میں کاروکاری، پنجاب میں شوہر کی عزت کے نام پر قتل، خیبر پختونخوا میں ونی اور سوارا کی رسم اور گلگت بلتستان میں جائیداد سے محرومی، سب ایک ہی سوچ کے عکاس ہیں کہ عورت کی اپنی کوئی شناخت نہیں۔ پاکستان میں 2016 میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف قانون منظور ہوا تھا، مگر معافی کے قانون کے باعث مجرم اب بھی بچ نکلتے ہیں۔ عدالتیں اور پولیس شواہد کی کمی اور اثر و رسوخ کے باعث انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2018 میں قرار دیا کہ غیرت کے نام پر قتل سماج کے خلاف جرم ہے، مگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جب 1825 کا قبائلی معاشرہ مست توکلی کے عشق کو برداشت کر سکتا ہے تو آج 2025 کی عورت اپنی پسند سے نکاح کیوں نہیں کر سکتی؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا خود رشتہ بھیجنا دین کا حصہ ہے تو آج کسی عورت کا فیصلہ کیوں جرم سمجھا جاتا ہے؟ جب مرد قرآن اٹھائے تو ایمان کی علامت ہے، لیکن جب عورت قرآن اٹھا کر اپنی جان بچانے کی التجا کرے تو اسے مارنا جائز کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ دین نہیں، یہ منافقت ہے۔ اب وقت ہے کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل کے خلاف بیانیہ بدلا جائے۔ نصاب میں عورت کی خود مختاری، اسلامی تعلیمات اور انسانی حقوق شامل کیے جائیں۔ قانون سے معافی کی گنجائش ختم کر کے ایسے جرائم کو ریاست کے خلاف جرم قرار دیا جائے۔ میڈیا، ڈراموں اور تعلیم کے ذریعے معاشرے کی سوچ بدلی جائے تاکہ ہر بانو صدگزئی کی آواز بیرا سم نا اجازت نمے ایک مزاحمت اور انقلاب کی علامت بن جائے۔ یہ محض جملہ نہیں بلکہ ایک فلسفہ ہے، ایک اعلان ہے کہ اب عورت کسی سے اجازت نہیں مانگے گی بلکہ اپنی زندگی، اپنے جسم اور اپنے رشتے پر خود فیصلہ کرے گی۔ اسے گولی سے خاموش کیا جا سکتا ہے مگر اس کی آواز اب تاریخ سے مٹائی نہیں جا سکے گی۔